اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کی 3 آیات بینات ہیں، 183 سے 185 تک شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ایام معدودات اور یہ جو روزے فرض کیے ہیں نا یہ چند دن کے ہیں، یعنی گنے ہوئے دن ہیں۔ فمن کان یعنی رمضان کا مہینہ، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر ان دنوں میں بھی تم میں سے کوئی مریض ہو یا تم میں سے کوئی سفر پر ہو تو وہ اس کے الٹرنیٹ دوسرے دنوں کی تعداد پوری کرے، یعنی جتنے تعداد میں چھوڑے ہیں اتنی تعداد میں دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر طاقت نہیں رکھتا رمضان کے اندر بھی اور اس کے الٹرنیٹ بھی روزے کی طاقت نہیں رکھتا تو فدیہ دے، طعام مسکین ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور اگر اپنے سے بہتر کے لیے اس سے زیادہ کر دے کھانے سے بھی تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزے رکھو نا تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم اس کو جان لو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ قرآن کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں بھی ہیں، حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی نشانیاں بھی ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اس مہینے میں روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوبارہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو یا تم میں سے اگر کوئی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی تعداد پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب یہ تعداد پوری ہو جائے نا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو جس اللہ نے تمہیں راہ ہدایت عطا فرمائی ہے، یہ اتنے اچھے کام کی راستہ دکھایا ہے، اس کی تکبیر بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے ہو بن جاؤ۔ اچھا حضرین گرامی، اس میں بہت دفعہ ہم نے یہ آیات بینات سنی، روزہ کے احکامات ہم نے سنے اور روزے کا فلسفہ بھی ہم نے سنا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار غور کرنے سے نئی جہتیں ملتی ہیں، اور وہ نئی جہتیں قرآن پاک میں سے نکلتی ہیں، اور قرآن پاک میں ایک لذت اس چیز کی ملتی ہے کہ جتنی دفعہ بھی اس کو پڑھے نا، اس کے پڑھنے سے انسان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، تنگ نہیں پڑتا دل۔ حالانکہ کوئی بھی اور کتاب آپ 1 یا 2 دفعہ پڑھیں گے نا، اس کے بعد دوبارہ پڑھنے کو آپ کو دل نہیں کرے گا،
لیکن قرآن میں ایسی چاشنی اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ وہ جتنی بار آپ اس کو پڑھیں گے اس میں عجیب سی لذت انسان کو تسکین ملتی ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے اس کو بنیادی طور پہ سیام کہتے ہیں عربی میں، صوم ایک روزے کو کہتے ہیں، سیام اس کی جمع ہے۔ سامہ یسوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور کس چیز سے رک جانا؟ شریعت مطہرہ میں اس کی تعریف یہ ہے، تین بنیادی چیزوں سے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تین بنیادی چیزوں سے، وہ تین بنیادی چیزیں کھانا، پینا اور شہوت ہے، اس سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جب غروب آفتاب ہو جائے تو تم اپنے یہ تینوں کام، جائز شہوت بھی، کھانا پینا بھی اپنا کر سکتے ہو۔ یہ تو روزے کا ہے فلسفہ یا روزے کی تعریف ہے۔ اب اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے فلسفہ بڑا پیارا بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم نیک ہو جاؤ۔ اچھا، یہ متقی ہونا، نیک ہونا، یہ ہمارے زبان پر یا ہمارے معاشرے میں ایک خاص ٹرم چلتی ہے، لیکن کہ نیک ہو جانا، لیکن اس روزے کے فلسفے میں نا، میں نے آج ہی جب یہ تیاری کر رہا تھا تو میں غور کر رہا تھا، مجھے دو بڑی جہتیں ملی ہیں۔ ایک تو جہت یہ ہے کہ خود سے انسان جب روزہ رکھتا ہے نا، خود سے ویکنس آ جاتی ہے، خود سے انسان کمزور نڈھال ہو جاتا ہے، خود سے انسان اس برائیوں سے دور چلا جاتا ہے۔ یعنی جب دماغ میں طاقت ہی نہیں ہے، جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، تو دماغ برائی کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔ پہلی تو چیز یہ ہے۔ ایک چیز اور مجھے اس دوران ملی، وہ تو یہ ہے کہ انسان رغبت نہیں رکھتا نا، تو انسان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کی رغبت ختم ہو جاتی ہے شہوت کی طرف، کھانے پینے، تو انسان جس طرح بیٹھا ہے بس اسی جگہ پہ انسان رہتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز بڑی پیاری اللہ رب العزت نے تقوی میں، اتقا میں رکھی ہے۔ اتقا یتقی کا مطلب ہوتا ہے بچ جانا۔ وہ کیا؟ ایک تو ہے جسم ایکٹیو ہوتا ہے، ایک انسان کے اندر برے خیالات آتے ہیں۔ روزہ انسان کی ریہرسل جسمانی ہی نہیں ہے بلکہ نفسانی بھی ہے، نفس کی ریہرسل بھی ہے کہ نفس کو بھی برے خیالات سے انسان محفوظ رکھے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب بار بار دماغ میں یہ بات سوار رہتی ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ عین افطاری کے ٹائم نا دسترخوان بچ جاتا ہے، مختلف قسم کے کھانے ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا نا، ہمارا ہاتھ ان کی طرف بڑھتا نہیں ہے۔ تو نفس بھی اسی طرح انسان کی اس ریہرسل کے ذریعے نفس بھی انسان کے برے خیالات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ تیسری اس میں بات یہ ہے کہ کون سا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے کون سی ایسی جاندار چیز ہے جو اپنی خوراک کا انتظام نہیں کرتی، صبح سے شام تک اپنی خوراک کا انتظام کر لیتی ہے اور اپنے ٹائم پہ وہ خوراک لیتی بھی ہے۔ ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تو انسان رک جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر جب طبیعت انسان کی مچلتی ہے تو انسان کھانے کی طرف رغبت رکھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک انسان کو ایک ریہرسل سے گزارا۔ کیا میرے بندے، تھوڑی دیر کے لیے بھی تو میں بھی تو نہیں کھاتا نا، اللہ کی ذات طیبہ کھانا نہیں کھاتی، شہوت سے پاک ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو میرے والی عادت اختیار کر لینا۔ اللہ کے جو صلحاء اور نیک بندے تھے نا، وہ فرضوں کے علاوہ بھی زیادہ تر روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہوتا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات طیبہ کی عادت مبارکہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔
جتنی اللہ کی عادت آپ اختیار کریں گے نا، آپ کے اندر قوت صمدیت بڑھے گی، اب آپ کے اندر قوت بہیمیت کم ہوگی۔ یہ جو باڈی ہے اس کے اندر دو قوا ہے، ایک قوا، ایک بہیمیت کی قوا ہے، طاقت ہے، یعنی حیوانی طاقت ہے، اور ایک رحمانی طاقت ہے۔ جتنی رحمانی طاقت اگر مضبوط ہوگی نا تو انسان اللہ کریم کے قرب میں ہوگا، جتنی طاقت بہیمیت مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی، اتنا انسان رحمان سے دور ہوگا، شیطان کے قریب ہوگا۔ یہ فلیکسیبلٹی رہتی ہے انسان میں، جو انسان، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، سوری، نفس لوامہ۔ وہ جب تھوڑا سا بھی گناہ کرتا ہے نا تو اس کو وہ نفس ملامت کرتا ہے۔ جب دونوں طاقتیں آپس میں کشمکش کرتی ہیں تو وہ اس وقت نفس لوامہ اپنی طاقت دکھا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جس وقت صفت سمدیت حاوی ہوتی ہے نا، صفت بہیمیت کمزور ہو جاتی ہے، اس وقت نفس مطمئنہ کے مقام پر، درجے پر انسان فائز ہوتا ہے۔ تھوڑا سا کھا کے، بھوکا رہ کے، روزہ رکھ کے، وہ نفس مطمئنہ اطمینان حاصل کرتا رہتا ہے، تسکین حاصل کرتا ہے۔ جتنی سمدیت کی بارگاہ میں وہ نفس حاضر رہتا ہے، اس کا نفس مطمئن رہتا ہے۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے روزے کے اندر اللہ رب العزت۔ اس کے بعد والی سارے حصے میں نا اللہ رب العزت، یہ تو میں نے صرف لعلکم تتقون کی وضاحت کی ہے، اس کے بعد سارے اللہ رب العزت نے روزے اور قرآن کے مسائل، احکامات بیان کیے ہیں۔ ایام معدودات، گنے ہوئے چند دن ہیں، وہ 30 یا 29 دن ہیں وہ، اگر ان دنوں میں تم پاؤ ان دنوں کو تو روزہ رکھو۔ من کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، او علی سفر، یہ سفر پہ چلا جائے نا، تو روزہ نہ رکھے۔ روزے کے بعد، رمضان کے بعد اتنی ہی تعداد میں تم گن کے روزے رکھ لو، یہ گنجائش ہے ہر بیمار کے لیے اور ہر مسافر کے لیے۔ اگر تو 15 دن آپ سفر پہ ہیں تو وہ 15 دن بعد میں آپ روزے رکھ لیجیے، لیکن اگر ان 15 دنوں میں آپ کے لیے آسانی میسر ہے تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ اس میں آپ روزہ رکھ لیجیے، کیونکہ رمضان جیسے روزے بعد میں میسر نہیں آئے۔ اگرچہ اس میں بھی ایک فقہا کا ایک قول یہ ہے کہ اگر اللہ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کو اللہ کریم کی طرف سے ایک مہمان نوازی سمجھ کے اس کو قبول کر لیا جائے، لیکن زیادہ تر فقہا کا قول یہ ہے کہ رمضان کے روزے میسر بعد میں مشکل آتے ہیں، اس لیے رمضان کے روزوں کو جو ہے نا وہ ترجیح دی جائے۔ لیکن بہرحال بیماری ایسی ہو جو تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھا جائے۔ اپنے بیماروں کو اس بات کا پابند کریں کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ بعد میں دنوں میں اگر آپ بیماری بڑھے گی، روزہ رکھیں گے تو اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بن سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بعض اوقات نا ہمارے بوڑھے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، نہ تو روزے رمضان کے رکھ پاتے ہیں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ زندگی میں بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے گنجائش، پھر اللہ کتنا کریم رب ہے ہمارا۔ کبھی ہم نے گیس کیا روزے فرض ہیں تم پر، ہر صورت میں رکھنے ہیں، نہ اگر بیمار ہوا تو نہیں رکھنے، تو یہ بھی تو رب کی طرف سے عنایت ہے نا۔ اتنا بیمار ہے کہ زندگی میں نہیں روزے رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں، فدیہ دے لیجئے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا۔ بعض کہتے ہیں صبح و شام کا کھانا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، صبح کا کھانا، شام کا کھانا۔ میری والدہ کے آخری ایام میں جب وہ اس قابل نہیں تھے تو وہ کھانا کھلاتی تھی، تو کوشش یہ کرتی تھی کہ وہ شخص جس کے ہاں کھانا جس کو میسر نہیں ہے وہ روزہ دار بھی ہو، یعنی ایسے شخص کا انتخاب کیجئے روزے کے بدلے میں اس کو کھانا دینے کا کہ وہ روزہ دار بھی ہو۔ ویسے تو آپ نے صدقہ دے دیا، صدقہ لگ جائے گا، جو بھی محتاج ہے، جو بھی مسکین ہے، جو بھی فقیر ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ وہ روزہ دار بھی ہو۔ بعض اوقات آپ جانتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ بکھرے ہوئے ہاتھ آگے کرتے ہیں لیکن وہ بے روزے ہوتے ہیں، ان کا روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن کوشش یہ کیجئے کہ ایسے شخص کا انتخاب کیجئے کھانے کے لیے، فدیے کے طور پہ کھانے کے لیے، کہ وہ روزہ دار ہو۔ فمن تطوع خیرن، ہاں اگر ایک ٹائم سے زیادہ، ایک دن سے زیادہ کھانے کا تم اہتمام کرتے ہو تو فہو خیر اللہ،
یہ تمہارے لیے اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ وہ جہت ہے جس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ مسافر کی سفر کی صورت میں ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس بات کو۔ اگلی آیت میں ایک جگہ پہ پہلا حصہ اللہ رب العزت نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ایسے بڑی پیاری گھڑیاں ہوتی ہیں رمضان کی۔ آپ جانتے ہیں صبح تہجد کے ٹائم اٹھنا بڑا بھاری ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ دن جو وہ عمومی روٹین جس میں مشکل ہوتا ہے، بچے بھی ہمارے اٹھ کے مسجدوں میں پہنچے ہوتے ہیں، کتنی بابرکت وہ مہینہ ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کو مقام یہ ملا، عزت یہ ملی ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے قرآن کا مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں، حق و باطل میں یہ تفریق کرنے والا ہے۔ ویسے جو اللہ کے نیک بندے تھے نا، ان کی رمضان میں بڑی پیاری عادت مبارک بن جاتی تھی۔ یہ جو رمضان کا اور قرآن کا آپس کا تعلق ہے، یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ ایک سورہ قدر کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ ایک بڑا دائرہ ہے رمضان کا، ایک بڑے دائرے کے اندر پھر ایک چھوٹا دائرہ ہے لیلۃ القدر کا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو میرے بندے سارے رمضان عبادت نہیں کر سکتے نا، وہ اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو اس کی رحمتیں برستی ہیں ان کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارا اللہ ہے نا، ایسا دنیا میں کوئی کسی کا رب نہیں ہے۔ وہ کتنے وہ ڈیزائر پیدا کرنا چاہتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے پاس آ جاؤ، یہ بھی ٹائم ہے تمہارے لیے، یہ بھی ٹائم ہے تمہارے لیے، یہ بھی ٹائم ہے۔ تو ان ٹائموں میں، ان اوقات میں سے کوئی اوقات تمہیں کوئی وقت اگر اٹریکٹ کرتا ہے تو اس میں آ جاؤ میرے پاس۔ تو پھر ارشاد فرمایا فمن شہید منکم الشہر، تعریف کر کے نا مہینے کی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، قرآن ہے اس میں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہر رمضان میں جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے، تو آخری رمضان میں تو اپنے 2 دفعہ دور فرمایا۔ اور پھر ہر رمضان کی راتوں کو آپ کی جو ریہرسل ہوتی تھی باقی دنوں سے بڑی عجیب ہوتی تھی، اور پھر جو رمضان اپنی اختتام کو جاتا تھا وہ ریہرسل بڑھتی جاتی تھی، اور آخری عشرے کی راتوں کو تو کمال کا جاگ کر کے گزارا کرتے تھے۔ تو یہ رحمت اس مہینے میں بڑی، فرمایا جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اس میں سے مریض ہو، مسافر ہو، دوسری تعداد کو پورا کرو۔ یہاں پہ بڑے پیارا فلسفہ اللہ نے بیان فرمایا، روزہ رکھ کے اللہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، یرید اللہ بکم اليسر، وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ گناہ کی علائشیں جب جسم پہ پڑتی ہیں نا، اچھا یقین جان لیجئے، ہر میڈیکل ایکسپرٹ نا اپنے شعبے کے طور پہ زیادہ اس کو جانتا ہوتا ہے۔ کارڈیالوجی والے کے پاس جائیں نا تو وہ کارڈک کچھ ایکسرسائزز متعین کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس جو آپ کے اس جو وہ ہے ہڈی والا، اس کو آپ کو الگ سے ایکسرسائز دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے جو یہ اس میں استھما والا ہے، اس کو الگ سے ایکسرسائز دیتا ہے آپ کو۔ وہ ہر ایکسپرٹ اپنے جہت سے دیکھتا ہے نا، تو اوور آل ساری ہماری ذاتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ کیسا بہترین ایکسپرٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی تلاش کرتا ہے، تنگی تلاش نہیں کرتا، تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ جب کبھی میڈیکلی دیکھیں نا کہ روزے کے فوائد کیا ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ جو میں کافی دفعہ پڑھ چکا ہوں اور بیان بھی کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزے نہ ہونے سے نا مسلسل جسم کے اندر نا جو بلاکیج ہے نا خون کی، وہ چربی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں۔ اور جب روزہ آتا ہے نا تو وہ جتنی چربی ایکسٹرا ہمارے جسم میں ہوتی ہے وہ روزے کے دنوں میں وہ میلٹ ہوتی رہتی ہے، اور وہ جو بلاکیج کا پرابلم ہوتا ہے کسی جسم میں،
اللہ تعالیٰ وہ آٹومیٹیکلی ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بہت سارے فائدوں میں سے تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ آج ہی عرض کر رہا تھا کسی سے کہ سارے لوگ اللہ کی ذات کا انکار کر دینا، اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ ہے نا افانت تکرہ الناس حتی یکون، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو مومن کر دیتا، سارے لوگ مومن ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اور جب یہ تعداد روزوں کی پوری کر لو تو اللہ نے ارشاد فرمایا پھر وہ جو ہے نا ہمارے لیے عید آ جاتی ہے، اور عید میں ہم تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ یہ ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تعداد پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے اتنا اچھا تمہیں مہینے کا راستہ دکھایا، اس نے اتنا اچھا عبادات کی طرف تمہیں راغب کیا، تو اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔